تین الفاظ میری بہنوں میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھو. پوری دنیا میں دھوم مچی ہے. جس کو بھی دیا مالا مال ہوا. مجھے اس عمل نے 33 لاکھ کا مالک بنایا پہلی مرتبہ. پہلی بار زندگی میں نے یہ عمل آج سے تقریباً 3.5-4 سال پہلے میں نے 3 بار پڑھا. دیکھیں میں بھی تھک چکا تھا. میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی, کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ, سب جگہ پڑھا. اور اگر آپ بھولے بھٹکے آ گئے ہو نا, صرف یہ 3 الفاظ سن لو پھر بھلے چلے جاؤ. 3 الفاظ جلدی سے بتانے لگا ہوں, جلدی سے سنو اور جہاں جانا ہے جاؤ. یہ 3 الفاظ آپ کو بیماری سے, پریشانی سے, غریبی سے, بے روزگاری سے ہمیشہ ہمیشہ سے لیے آپ کی جان چھڑوا دے گا. یہ 3 الفاظ خدا کا واسطہ کسی وقت بھی پڑھو. دیکھو آپ کو میری ویڈیو رات کو ملے, دوپہر میں ملے, صبح ملے, آپ دنیا میں کہیں بھی ہو, پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, سعودیہ, عمان, مسقط, جاپان, اٹلی, کہیں بھی دنیا میں ہو, اگر آپ نے ویڈیو پر کلک کر دیا ہے اور میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے ٹھان لیا ہے کہ اب ہماری غریبی دور نہیں ہوگی, ہمیں کوئی عمل سچا مل چکا ہے, آپ اس ویڈیو پر آ گئے, میں شرط کیا کہتا ہوں, آپ نے اس طرح کا وظیفہ اس ترتیب سے کبھی نہیں پڑھا ہوگا. دیکھو لیکن سمجھنا ہے میرے بھائیوں, لیکن 3 الفاظ ہیں, 1 2 3, 20 سیکنڈ نہیں لگے گی. 20 سیکنڈ پورے عمل کو پڑھنے میں. 20 سیکنڈ دنیا کا سب سے کم وقت میں پڑھنے والا, سب سے آسان وظیفہ اور دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ. آپ لوگ عالموں کو, جعلی پیروں کو, باباؤں کو میسج کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, جاتے ہیں ہمیں علاج کر دے, ہماری یہ پریشانی, ہمارے وہ معاملات ہیں, ہر مصیبت, قرضے دور, بیماریاں دور, بے اولادی دور, رشتوں میں بندش ختم, عمل جو پڑے گا اس پر سے تمام طرح کے ظلم ختم, ظلم کرنے والے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے, نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے, ظالم شوہر آ کر قدموں میں گر جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ چیلنج شدہ شرطیہ وظیفہ اب سنو میرے بھائیوں میری بہنوں. اب پڑھنا کہاں پر ہے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھیں. دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, سعودیہ, دبئی, عمان, مسقط, جاپان, اٹلی, دنیا کے جس شہر میں ہیں, جس گاؤں میں ہیں, جس گلی میں, جس محلے میں, آپ نے سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے تنہائی میں. اب اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. دیکھیں گھر کے علاوہ کہیں باہر پڑھیں گے, کسی اور جگہ پڑھیں گے تو عمل کی طاقت تو رہے گی لیکن عمل پر توجہ وہ نہ رہے گی. دیکھیں گھر وہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندہ پوری توجہ سے دل سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. تو کوشش کرنی ہے اپنے گھر میں پڑھو. کوشش کیا کرنی ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھو, باوضو مصلی پر بیٹھ کر. بات سمجھ رہے ہو؟ اگر گھر میں نہیں پڑھ سکتے پھر آپ کا جہاں دل کرے پڑھو, جہاں آپ کا دل کرے پڑھو. اور سب سے پہلی چیز آپ کو بتا دوں, ایک بار درود شریف پڑھ لینا, صرف ایک بار, عمل کو شروع کرنے سے پہلے. اگر کوئی شخص نہیں پڑھنا چاہتا, دیکھو پابندی کوئی بھی نہیں ہے, کسی چیز کی پابندی نہیں. اور اگر حاصل کرنا ہے کچھ, اپنی زندگی سے واقعی مخلص ہو, اپنے گھر والوں سے اپنے حالات کو واقعی بدلنا ہے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو, اپنی پوری لائف میں. میں یہ نہیں کہہ رہا روز پڑھو. دیکھ میرے دوست, اب تھوڑے سخت لہجے ہوں گے, اب تھوڑا سمجھو. اگر وہی ٹک ٹاک تمہیں گزارنا ہے, ٹک ٹاک پر پورا دن, پوری رات ٹک ٹاک میں لگنا ہے, فلمیں ڈراموں میں لگنا ہے, اپنی زندگی اسی طرح تمہیں گزارنی ہے تو مرضی آپ کی ہے. دیکھو اس وظیفے کو لاکھوں لوگوں پر آزمایا گیا ہے, لاکھوں لوگوں پر. پوری دنیا میں اس وظیفے کی دھوم مچی ہے, پوری دنیا میں. دیکھو عمل کو سنو گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا یہ عمل چیز کیا ہے. باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لو, سب سے بیسٹ آپشن ہے, سب سے بیسٹ طریقہ. اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ جیسے پڑھنا چاہو. صرف 3 بار پڑھنا ہے, 3 الفاظ اور ہر مشکل, ہر بیماری, ہر پریشانی دور. 3 الفاظ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لو ساری زندگی. جو میری بہنیں کہتی ہیں نا, ہم نے بڑے وظیفے پڑھے, ہمارے حالات تو نہیں بدلے, لیکن آج بدلیں گے. آج تمہاری تقدیر بدلے گی. آج تمہاری غریبی, بیماری, فقیری, لاچاری انشاءاللہ دور ہوگی. اب پہلا وظیفہ سنو. دیکھو پہلے نمبر پر تمام وظیفے چھوٹے چھوٹے آسان سے ہیں. پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے. اب یا ربنا کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے, لیکن یا ربنا کے ساتھ آپ نے جو ترتیب, جو طریقہ آج استعمال کرنا ہے,
یہ ترتیب، یہ طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی، میں نے جو اپنا وقت ضائع کیا ہے نا، سالہ سال ویڈیوز دیکھ کر، سالہ سال لوگوں کی بے شمار میں نے ویڈیوز دیکھی۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ، وہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے۔ میں پڑھوں، مجھے فرق نہیں پڑے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا یار میں کتنی ویڈیو دیکھوں، میری تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو دیکھ دیکھ کر۔ میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان ویڈیو سے۔ میں کیا کروں؟ کوئی مجھے اللہ سے روز دعا کرتا تھا، اللہ کوئی مجھے راستہ دکھا، میرے ہاتھ کوئی سچے وظیفے لگ جائیں۔ اور میں ایک دن راستے سے جا رہا تھا، مجھے ایک فقیر ملا۔ مجھے کہا، مجھے وہ فقیر دور سے اشارے کرنے لگا۔ میں نے کہا کچھ مانگنے والا ہے، مجھے دیکھ کے کچھ مانگ رہا ہوگا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو میرے ہاتھ میں چھوٹی سی پھٹی ہوئی ایک ضعیف کتاب تھما دی، اور میں نے اس کو کچھ جیب سے، میرے پاس 2-4 روپے تھے، میں نے 1-2 روپے اس کو دینے کی کوشش کی ہاتھ سے، تو دھکا مار دیا مجھے۔ بالکل کوئی ملنگ ٹائپ کا بندہ تھا۔ آپ یقین کریں، اس نے ایک پھٹی پرانی کتاب دی، اور وہ کتاب میں نے وقتی جیب میں رکھ لی۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا دے دیا مجھے، اب میں کہاں جا کے رکھوں اسے۔ میں گھر لے آیا اتفاق سے، اور پھر میں نے ویسے ہی، میں نے اب کیا کروں، اس کو ٹیبل پہ رکھ دی، اور اتفاق سے میری نظر پڑی، اور میں نے پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ میں نے کھولا تو میں نے معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ تو غوث پاک کی کتاب ہے جو کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر مجھے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس کتاب سے میں نے جو بھی وظیفہ پڑھا، اللہ پاک نے کامیابی دی، اور میں نے غوث پاک کی تعلیم پر عمل کیا۔ غوث پاک نے ایک چیز اس میں لکھی تھی کہ اس کو اپنے تک مت رکھنا، اس کو اپنے تک مت رکھنا، دنیا کو بتاؤ، جو غریب ہے اسے بتاؤ، جو فقیر ہے، جو بیمار ہے، جو بے اولاد ہے، جو تنگ دست ہے، جو پریشان ہے، کسی بھی دنیا کی پریشانی میں ہے اسے بتاؤ۔ اور میں نے غوث پاک کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھایا، اور آج میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو بے شمار لوگوں پر آزمانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آج میں اس وظیفے کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ غوث پاک کے 3 سچے نام، یہ بتائے ہوئے یہ وہ وظیفے جس کی پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچی ہے۔ انڈیا کے ایک بزرگ نے اپنی محفل میں کئی لوگوں کو یہ وظیفہ اپنے مریدین کو بتایا۔ آپ یقین کریں، انڈیا میں بھی یہ وظیفہ بہت مشہور ہوا، اور وہ عالم دین جن کے پاس بھی یہ غوث پاک کی کتاب تھی، وہ یہی وظیفہ انہوں نے بتایا۔ دیکھیں، ہم جب یہ کام کرتے ہیں نا، دینی اسلامی اس طرح کے وظیفوں کے، ہم پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو وظائف بتانے والے، تو پھر ہمارا آپس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی معاملہ جڑ جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ تو میرا ان سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے مجھے اپنی ویڈیو کلپ بھیجی کہ یہ وظیفہ میں نے بہت سالوں پہلے بتایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کتاب تو میرے پاس بھی، انہوں نے کہا ان کے پاس حالانکہ بالکل صحیح سلامت یہ کتاب ہے، اور میرے پاس تھوڑی سی ضعیف تھی، تو میں نے ان سے وہ پیج سارے واٹس ایپ پہ لیے جو میرے پاس کم تھے، تو میرے پاس جو کمی تھی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو گئی۔ اب یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے غوث پاک کی، اس میں وہ سچے وظیفے ہیں۔ میں جتنے یہ جعلی بابے ہیں نا، ان کو آج میرا چیلنج ہے، یہ جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو نا، پیسے لے رہے ہو غریبوں سے، یہ تم یہ کام نہ کرو، تمہاری دنیا آخرت خراب ہو جائے گی۔ تم اول تو کوئی کام کرتے نہیں ہو، چلو کوئی تمہارا کام بنتا ہو، یہ تمہیں کوئی کچھ پتا ہو، تم فضول لوگوں کو لوٹ رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ اب میرے دوستوں، اب میں آپ کو جو راز بتانے لگا ہوں، جو 3 الفاظ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ 3 الفاظ پڑھتے ہی آپ کی غریبی، آپ کی بیماری آپ کے ہاتھ جوڑے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو غریبی کو گریبان سے پکڑ لیتا ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں مشہور ہے، یہ غربت کا گریبان پکڑ لیتا ہے، یہ غربت کو گریبان پکڑ کے آپ کی زندگی سے نکال دے گا۔ یہ غریبی کا دشمن ہے، یہ بے روزگاری کا دشمن ہے، یہ رب کو راضی کرتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھولتا ہے، یہ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی میں فوری اثر کرتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے دیکھیں دن کون سا، اپنی مرضی کے دن پڑھو، اپنی مرضی کے دن پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی کیا ہے، شرائط کیا ہے، ان پر عمل ضرور کرنا ہے۔
ضرور ان پر عمل کرنا ہے، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ کسی وقت کی نماز کے بعد بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے گا تنہائی میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ تنہائی میں تو ویسے بھی پڑھنا ہے، اگر تنہا نارمل بیٹھ کے پڑھ لیں، قبلے کی طرف منہ نہ کریں، جہاں نماز پر نہ بھی بیٹھیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے یہاں تک؟ دن کون سا کوئی بھی ہو، سال کے 365 دن ہے، سارے دن اللہ کے، کسی دن بھی پڑھ لیں۔ ساری زمین اللہ کی ہے، زمین کے جس کونے میں ہو، جہاں ہو پڑھ لو، وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، یا ویسے ہی دن رات 24 گھنٹے میں جس گھڑی چاہو پڑھ لو۔ آدھی رات کو پڑھو، صبح اٹھ کے پڑھو، رات کو پڑھو، جتنی بار پڑھو۔ ایک بار پڑھ لیا، دوبارہ وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میرے عزیز دوستو، اب جو تمہیں جو راز بتانے لگا ہوں نا، اسے پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ سمجھو گے تو حاصل کرو گے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، صرف ایک بار۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اب پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا وظیفہ آپ نے پہلے پہلا پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آخر میں درود شریف، اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر مانگیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد پوری زندگی، پوری لائف آپ کو کسی بھی وظیفے کی، تسبیح کی، تعویذ کی، دم، درود، کچھ بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری زندگی، پوری لائف کے لیے جان چھوٹ جائے گی، پوری زندگی کے لیے۔ ایک بار درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ والو، پہلا وظیفہ، طاقت کا خزانہ، پہلا وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا ربنا کا۔ دیکھو، آپ کہو گے یا ربنا تو میں روز پڑھتا ہوں، میرے تو حالات نہیں بدلے۔ اب یا ربنا کو پڑھا آپ نے، لیکن صحیح ترتیب سے نہیں پڑھا، جو غوث پاک کی کتاب میں لکھے گئے الفاظ ہیں اس ترتیب سے نہیں پڑھا، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ تک سچا وظیفہ، سچا طریقہ نہیں پہنچایا، اور آپ سچے وظیفے تک نہیں پہنچے، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو سچا وظیفہ مل گیا ہے، پڑھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اپنے ارد گرد جو بھی آپ کو غریب، فقیر، بیمار، لاچار نظر آئے، اس کو صرف یہ کہیں 3 بار پڑھ لے، اور یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ 3 بار پڑھ لے، تیری تقدیر سنور جائے گی، تیری غریبی، تیری بیماری، پریشانی 3 بار پڑھتے ہی۔ دیکھو، اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا، جیسے ہی 3 بار آپ پڑھو گے نا یہ وظیفہ، 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ کے معاملات آپ کو خود نظر آ جائیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اسی ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس کر رہے ہوگے، اسی ویڈیو کے نیچے آپ کہہ رہے ہوگے آ کے کہ آپ نے ہمیں سچا وظیفہ بتایا۔ کیا بتایا آپ نے؟ آپ نے ہمیں سچا وظیفہ بتایا۔ میں نے ایک بات شروع میں کی، مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ میں آپ کو لائک کا کہتا ہوں، نہ میں نے آپ کو کوئی ایسا کبھی تقاضا کیا، نہ میں نے کبھی نمبر دیے کہ نہیں یار یہ وہ۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک سچے وظیفے پہنچانے ہیں۔ اور میں نے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی زندگی میں یہ عمل بے شمار لوگوں پر آزمایا، اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی پڑھا وارے نہیں آئے ہوگا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے، جس سے یا ربنا کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اب آپ نے یا ربنا کو ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ یا ربنا کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ میری جھولی بھر دے۔ یہ پورا آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف دوستوں، بھائیوں، بہنوں، 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر والا وظیفہ 11 بار۔ میں نے کتنا وقت دیا تھا آپ کو؟
20 سے 30 سیکنڈ میں آپ پڑھ لو گے، اور 20 سے 30 سیکنڈ میں ہی پڑھو گے۔ پہلا وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، اپنے سیدھے ہاتھ پر 3 بار میں نے پڑھ کے بتایا، تو 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 10 سیکنڈ۔ دوسرا وظیفہ بھی تقریباً 10 سیکنڈ، اور تیسرا وظیفہ بھی 10 سیکنڈ۔ 3 الفاظ میں نے آپ کو کہیں، تین نمبر اپنی زندگی میں بٹھا لیں۔ یہ 3 نمبر آپ کی زندگی میں اگر 300 کروڑ نہ لایا، یہ چپل سے میری پٹائی لگا دینا، چپل اٹھا کر مجھے مار لینا۔ یہ وہ راز ہے نا، دیکھو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اس راز میں کیا ہے، لیکن جب بھی کسی دکھیارے پریشان نے پڑھا، اللہ پاک نے کرم کر دیا، کرم کی نظر کر دی۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک غریب روتی ہوئی بہن کو میں نے یہ وظیفہ دیا، جس پر تقریباً 8.5-9 لاکھ روپے قرضہ۔ موت کی کشمکش میں وہ بہن مجھے کہتی ہے، بھائی مجھے واٹس ایپ میسیج آیا کہ ہمیں کوئی عمل بتائے، ہمارے حالات شدید خراب ہیں، دکھوں نے، پریشانیوں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا 3 بار پڑھو۔ کہتی ہے بھائی میں نے تو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ دیکھ کے میں تھک گئی ہوں، ویڈیوز دیکھ دیکھ کے مجھے نہیں فائدہ ہوتا، میرا روحانی علاج کر دیں۔ میں نے کہا ایک بار میرا وظیفہ بھی پڑھ لو، جو میں ذاتی آپ کو دے رہا ہوں، 3 بار پڑھ کے دیکھ لو، نہ فائدہ ہو تو پھر آپ مجھے بتانا۔ بولتی کب تک میری مشکلیں دور ہو جائیں گی؟ میں نے کہا آج کے آج ہو جائیں گی، جاؤ آج کے آج تمہیں رزلٹ مل جائے گا، جاؤ۔ اتنا میں نے چیلنج کر دیا اس عورت کو، اس بہن کو میں نے چیلنج کے ساتھ کہا، میں نے کہا مجھ پر لانتے دینا اگر یہ تمہارا وظیفہ اثر نہ کرے، میری جوتوں سے تم پٹائی لگا دینا اگر تمہاری غربت نہ دور ہو جائے۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں ضرور پڑھوں گی اس وظیفے کو، میں اس وظیفے کو بھی آزما لوں گی۔ اسے عورت کو میں نے دوپہر کو تقریباً 3:30-4 بجے یہ وظیفہ بتایا، سمجھا کے بتایا، وائس بھیجی 20-15-20 منٹ کی۔ دیکھو میں نے اسے بتایا کہ دیکھو میں آپ کو ہر چیز تفصیل بتا رہا ہوں، اور جو چیزیں بتا رہا ہوں نا اس پر عمل کرنا ہے، طریقہ، ترتیب، تعداد۔ دیکھو میں اس کو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا میں ہر کسی کو وظیفہ نہیں بتاتا، اور یہ وظیفہ میں صرف اسے دیتا ہوں جو تھک چکا ہوتا ہے، جو ہار چکا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر کسی کو بتا دیا۔ جو زندگی سے بیزار ہے، مایوس ہے، تکلیف میں ہے، میں صرف اسے دیتا ہوں یہ وظیفہ۔ اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، بے دلی سے نہیں، بے ترتیبی سے نہیں، سچے دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لے، سب سے اچھی بات ہے۔ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لے، سب سے اچھی بات ہے۔ اور وہ بہن کیا کہتی ہے؟ وہ بہن مجھے کہتی ہے جناب اس عمل کے دینے کے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بعد وہ بہن میرے خیال سے 5 منٹ تک روئی ہے، ہچکیا۔ میں نے کہا بھائی اب بولو، مجھے کام ہے، آپ بول دو، میسج کر دو مجھے، آپ اتنی دیر رو رہی ہو، میں کیا، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ تو وہ عورت مجھے کہتی ہے خدا کی قسم، وہ مجھے بتاتی ہے میں نے آپ کا وظیفہ پڑھا، 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، میرا سگا بھائی جس نے تعلق ختم کر دیے تھے مجھ سے ہمیشہ کے لیے، اللہ نے اسے بہت دیا تھا، وہ کہتا ہے اچانک میرے دل میں اللہ نے تیرے لیے ایسا رحم ڈال دیا کہ میں سب کچھ چھوڑ کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، فیکٹری چھوڑ کر میں تیری طرف بھاگا۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے مجھے کیا جھٹکا مارا اور میں تیری طرف بھاگا، تیری کیا تکلیف ہے بتا مجھے۔ تو میں نے کہا میں تو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، مر رہی ہوں، میرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے تو شوہر بھی کام پر نہیں ہے، میں تو برباد ہو گئی ہوں۔ وہ بھائی مجھے اپنے ساتھ لے گیا، بولتی ہے میں اس کے گھر سے آپ کو میسج کر رہی ہوں، مجھے میرے بچوں کو بھی لے گیا اور فون کر کے میرے شوہر کو بھی اپنے گھر بلا لیا، اور وہ کہتا ہے آج سے ساری زندگی کی تمہاری ذمہ داری میری ہے، اور اب میرے شوہر کو کہا ہے کہ تمہیں بھی میں اپنے کام پہ رکھ لوں گا۔ وہ کہتی ہے میرے قرضے بھی میرے بھائی نے اتروا دیے، بول رہے سب میرے ذمے، ہر چیز میرے ذمے۔ بولتی ہے آپ کے وظیفے میں واقعی طاقت ہے، میں تھک گئی لیکن کسی وظیفے نے میرا کام نہ کیا، آپ کے وظیفے نے میری تقدیر بدل دی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سبحان اللہ بول دو، سبحان اللہ بول دو اس وظیفے کی طاقت کو دیکھ کر۔ اب آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے کا پڑھ لیا، تو اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے، یاد رکھنا وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا، ایک جگہ پر بیٹھ کر۔ یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، دوسرا پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، نہیں، اس طرح نہیں۔ اس طرح کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر، یعنی یہ 3 الفاظ میں سے پہلا الفاظ آپ نے ادا کر دیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے گا،
جو تعداد بتائی. اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, یہ اس سے بھی طاقتور ہے. یہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے. اب یا مصطفیٰ کے ساتھ بھی آپ نے صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے. یہ جملے اس عمل کی کامیابی کا راز. دیکھیں یہ وظیفے ویسے ہی طاقتور ہیں, لیکن جب ان وظائف کو ان جملوں کے ساتھ غوث پاک کی اس کتاب کے مطابق, جس کتاب میں غوث پاک نے یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, اس لکھنے کی برکت سے, غوث پاک کے بتانے کی نسبت سے اس عمل میں وہ طاقت آ چکی ہے کہ اللہ پاک اپنے ولی کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے وظیفوں میں اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ جو بھی فقیر پڑھتا ہے, غریب پڑھتا ہے. یہ پکچر سامنے دیکھ رہے ہیں, ایک بھائی دیکھیں, یہ بھائی کا واقعہ میں بھی آپ کو سنا دوں لیکن بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی. یہ بھائی آپ کو دکھ رہے ہیں نا, یہ اتنے مجبور تھے, ان کی ویڈیو, ان کی فوٹو ہم نے لی. یہ بیچارے, ان کو کوئی شخص تھیلا دے کر گیا پیسوں کا, 3 بار پڑھتے. یہ دیکھیں سامنے وہ شخص بھی دکھ رہا ہے. تو یہ معجزات ہیں بھائی میرے. یہ جب دل یقین نہیں کرتا نا, کہ کہتے ہیں کامنٹس میں, یہ پکچر آپ کو لگا دی ثبوت کے طور پر, یہ پروف آپ کو دیا ہے کہ یہ لوگ دیکھیں کیسی غیبی مدد ہوتی ہے. یہ غیبی مدد ایسے ہی نہیں ہوتی کہ جلدی سے بس آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور پڑھ لیا. آپ سمجھو واقعات لوگوں کے, سمجھو وظیفوں کی قدر و قیمت. جب تک آپ کی نظر میں نہیں ہوگی, جب تک آپ لوگ صرف بدگمانیاں کریں گے, تہمتیں لگائیں گے, الٹے سیدھے کامنٹس کریں گے, اور پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. ویڈیو کو شیئر کریں, خوب شیئر کریں, خوب شیئر کریں, یہ وعدہ کریں اور میرے لیے دعا کریں. اب دوسرے نمبر پر یا مصطفیٰ کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کرنا ہے. یا مصطفیٰ المدد, یا مصطفیٰ المدد, یا مصطفیٰ المدد, یا مصطفیٰ المدد. 3 الفاظ آپ نے, پہلا, دوسرے نمبر پر یا مصطفیٰ المدد ایک بار ہو گیا, یا مصطفیٰ المدد 2 بار ہو گیا. اس طرح یہ وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. اب یہ وظیفہ بھی آپ نے 7 بار پڑھ کر جو تیسرا وظیفہ ہے نا, دھماکہ, دولت کا دھماکہ مچا دے گا, طوفانی دولت کا ایٹم بم, تباہی مچانے والا وظیفہ. جب تمام مل جائیں گے نا, تو سوچو. اب ہوتا ہے, دیکھو, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب ایک مٹھی ہے, ساتھ میں دوسری مٹھی ہے اور تیسری مٹھی ہے. اب تینوں مٹھیاں مل کر کسی کو لگیں گی, یا ایک مٹھی لگے گی اور تینوں طاقتور مٹھیاں کسی کو لگیں گی, تو پھر کیسا فرق پڑے گا. تو یہ غربت پر تینوں آپ نے مکے مار رہے ہیں. یہ غربت پہ آپ نے مارنا ہے نشانہ, اور تینوں لگیں گے انشاءاللہ, غربت کا, غریبی کا, ہمیں. اب آپ نے تیسرے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں. 2 وظیفے آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں. دونوں کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. یا اللہ, ساتھ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, یا اللہ کے ساتھ یا رزاقو. 2 وظیفے ملا کے پڑھنے ہیں. یا اللہ یا رزاقو, یا اللہ یا رزاقو, یا اللہ یا رزاقو. دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ جتنا پہلا وظیفہ آپ نے پڑھا نا 11 بار, اتنی ہی بار آخری وظیفہ, تیسرے نمبر والا. 3 وظیفے پورے آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگے. السلام علیکم.